بات یہ ہے اللہ رب العزت ہر داعی سے کتنی قربانیاں اللہ کو مطلوب ہیں اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو ظاہری اعتبار سے اتنی محنت کر لی. اب بتاؤں آپ کو میں بات اصل جس کہنا چاہتا تھا واقعے سے. لوگ اس دعوت کے کام کو 3 حیثیتوں سے کرنا چاہتے ہیں. 3 حیثیتوں سے. ایک تو مال کی حیثیت, ایک عہدے کی حیثیت, مال عہدہ, اور تیسری چیز جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسی کرامتیں, کچھ ہم سے ایسی کرامتیں ظاہر ہو جائیں کہ ہماری بزرگی اور ہماری جو ہے ہماری صفات اور کرامتوں سے لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں. تو میری بات جا کر سننا, ضروری بات عرض کر رہا. حیثیت, مالیت, کرامت. حیثیت مالیت تو دنیاوی چیزیں ہیں. حیثیت مالیت تو دنیاوی چیز ہے. کرامتیں جو ہیں وہ اللہ والوں کے ساتھ خدائی کرتی ہیں. تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کسی کوئی ایسی کرامت ہم سے ظاہر ہو جاوے کہ جس سے عوام ہماری کرامت سے متاثر ہو کر دین کی طرف آ جائیں. دیکھو یہ بات یاد رکھنا ہماری, کہہ رہا ہوں جی شاعر, معجزات جو ہیں وہ ثبوت نبوت کے لیے ہیں. معجزات ثبوت نبوت کے لیے ہیں. موضوع نبوت معجزات نہیں ہے. موضوع نبوت تو محنت ہے. میری بات تو سننی پڑے گی بہت. موضوع نبوت تو محنت ہے. معجزات ثبوت نبوت کے لیے ہیں, جس طرح کرامات ثبوت ولایت کے لیے ہیں. سمجھے نہیں؟ اس طرح کرامات ثبوت ولایت کے لیے ہیں, اس طرح معجزات ثبوت نبوت کے لیے ہیں کہ نبی کے معجزات سے جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے, اللہ کی غیب مجید کے ساتھ ہے. اگر نبی کو اس کے معجزات کے باوجود نہیں مانو گے تو عذاب جلدی آئے گا. اسی اللہ نے فرمایا فَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, کہ ہم نبی کے ساتھ زیادہ نشانیاں اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ اگر نشانیاں ہم ظاہر کر دیں پھر تو ایمان نہ لائے تو عذاب اور جلدی آ جائے گا. عذاب اور جلدی آ جائے گا. میری بات ذرا توجہ سے سننی پڑے گی. معجزات وہ موضوع نبوت نہیں بلکہ ثبوت نبوت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے معجزات ظاہر کرتے ہیں جو انبیاء کی خصوصیت ہے, بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اگر اب بھی نہیں مانو گے تو عذاب جلدی آئے گا. عذاب جلدی آ جائے گا کیونکہ اللہ نے بات کو واضح کر دیا, کھول دیا. کسی کو اونٹنی نکال کے دی قوم سمود کو ہلاک کرنے کے لیے. صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی, انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے ایسی کوئی کرامت ظاہر ہو جاوے تو عوام ہماری کرامتوں سے متاثر ہو کر یہ کی طرف آ جائے. سنا میری بات دھیان سے. جب کفار مشرکین نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف مدد ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو مشرکین نے کہا کہ اچھا تو آپ ایسا کریں, ایسا آپ اپنے رب سے کہہ کر یہاں سے مکے کا ذرا پہاڑ ہٹوائیں, پیچھے کراویں, ذرا پہاڑ سرکوا کے, اور یہاں کھیتی کے لیے ذرا اچھی زمین نرم, تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں. جس طرح ملک شام کی زمین ہے
ایسا انتظام یہاں کرا دیجیے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، کہ ہاں، آپ اللہ سے کہیں کہ آسمان سے تیار کھانے ہمارے لیے اتروا دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، دین کے کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہم بجائے کھانے کمانے میں لگنے کے جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ پھر ہم یہ ہے نا، آپ دیکھیے نا مشرکین کے مطالبات دیکھیے اپنے نبی سے، وہ ان کے معجزات کو دیکھ کر یہ چاہتے تھے کہ اپنے معجزات سے ہمارے دنیاوی مسائل حل کر دیں تو پھر ہم ان کو نبی مان کر ہم ان کے کام میں لگ جائیں گے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ دھیان سے سننا، میں جس بات پہ لانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ دینا۔ کیا آسمان سے کھانے اتروا دیجئے تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے اور ہم جان لیں گے کہ ہاں ہم نے جو کہا تھا آپ نے کر کے دکھلا دیا، تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے، پھر جو آپ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ کھانا میں اتار دوں گا آسمان سے تیار، دسترخوان سجا سجایا، لیکن اگر تم نے اس کے بعد اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں ذرا بھی کمی کی تو میں تمہیں وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وہ عذاب آئے گا جو عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ صحابہ سے آپ نے کہا کہ اس زمانے میں کیا ہوگا تمہارا حال جب تمہارے سامنے ایک پیالہ کھانے کا صبح پیش کیا جائے گا، ایک شام کو، ایک جوڑا صبح کو پہنو گے، ایک شام کو۔ صحابہ نے کہا ہو زمانہ کب آئے گا، جلدی سے آ جائے تاکہ ہم دعوت کے کام کے لیے فارغ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم آج فقر کے زمانے جو محنت کر رہے ہو یہ تمہارے غنا کے زمانے سے بہتر ہے۔ یہ تمہارا فقر کا زمانہ غنا کے زمانے سے، تم جو کام فقر کے زمانے میں کر رہے ہو تمہارے غنا کے زمانے سے یہ زمانہ بہتر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کرامتوں کے تاثر سے ہدایت پھیلے گی۔ دیکھو تو صحیح، معجزات و کرامات سے بہت اونچے ہیں۔ پھر نبی خوف میں، بھوک میں، بیماری میں اور زخموں میں، احد میں کیا حالات آئے، طائف میں کیا حالات پیش آئے، آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر دعا مانگ کر سب کے لیے ہدایت کی دعا نہ کر لی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو اسلام میں داخلے کے ساتھ ساتھ داعی بنایا۔